انسانوں کے دلوں میں شیطانوں کے دل ہوتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے، شارحین نے، ہمارے سامنے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت موجود ہے، اس میں یہ ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے انسانوں کے دلوں میں شیاطین کے دل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل بھی ایسے ہی تاریک ہوں گے جیسے شیطانوں کے تاریک ہوتے ہیں۔ ان کے دل ایسے ہی سخت ہوں گے، جو حق قبول نہیں کریں گے، حق بات ان پر اثر انداز نہیں ہوگی، قرآن کی آیت اثر انداز نہیں ہوگی، اللہ کے نبی کی حدیثیں اثر انداز نہیں ہوں گی، جیسے شیطان پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ ایسے ہی وسوسے، جو شیطان کا کام ہے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، ایسے ہی یہاں بھی چیز پائی جائے۔ تلبیس یعنی حق پر پردہ ڈالنا، باطل کو پیش کرنا، حق اور باطل کو مکس کر کے، گڑبڑ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، تاکہ لوگ کنفیوژن کا، اشتباہ کا شکار ہو جائیں اور فیصلہ نہ کر سکیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ایسے ہی ایسی رائیں پائی جائیں گی ان کے یہاں جو کسی لائق نہیں ہوں گی، یعنی وہ آرا ایسی ہوں گی جن آرا پر آدمی کان نہیں رکھ سکتا، اس کو سن نہیں سکتا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس طرح سے ان کی رائیں ہوں گی۔ ایسے ہی خواہشات ان کی ایسی ہوں گی، بالکل فاسد خواہشات، اللہ کی کتاب سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان خواہشات کی کوئی گنجائش نہیں، وہ مجرد خواہشات نفسانی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جائیں گی جیسے شیطان کے یہاں پائی جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا کہ انسانوں کے جسموں کے اندر شیطانوں کے دل جیسے ہوتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ انہی چیزوں میں مشابہت بتلائی جا رہی ہے۔ تاریکی ہوگی، سختی ہوگی، وسوسے ہوں گے، شبہات میں ڈالنا، کنفیوژن پھیلانا، بے سر پیر کی باتیں پیش کرنا، خیالات اور نفسانی خواہشات، یہی ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جائیں۔ اور آپ اگر موجودہ وقت میں بھی جو حالات ہیں دنیا کے، اور بہت سارے فرقے، بہت سارے افکار، نظریات، ٹولیاں جو دکھائی دے رہی ہیں، اگر آپ ان پر نظر ڈالیں گے اور اہل علم کی رہنمائیوں کی روشنی میں آپ پتہ لگائیں گے کہ آخر ان میں کیا فساد پایا جاتا ہے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں ایک ساتھ میں دکھائی دیں گی۔ دلوں کے اندر تاریکی دکھائی دے گی، سختی دکھائی دے گی، حق قبول کرنے کا جذبہ نہیں دکھائی دے گا، ایسے ہی وسوسوں میں گھرے ہوئے دکھائی دیں گے، ایسے ہی تلبیس اور حق اور باطل کو خلط بلط کرنا، گڑبڑ کرنا، یہ دکھائی دے گا، اور عجیب و غریب قسم کے افکار، عجیب و غریب انداز کی سوچ، فکر ان کے یہاں دکھائی۔ بہرحال تو اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی جامع انداز میں کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان، ان کے دل شیطانوں کی دلوں کی طرح ہوں گے انسانوں کے جسموں میں۔ سامنے انسان کا جسم ہوگا لیکن اندر جو دل ہوگا وہ شیطانوں کے دل۔ آپ سوچئے کہ یہ تعبیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی کتنی جامع ہوگی، کتنی دور رس ہوگی، کتنی دور تک پہنچنے والی ہوگی، کہاں تک کی باتوں، کہاں تک کے حالات کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرما دیا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں وحی الہی پر مبنی ہیں، علم غیب نہیں ہے، یہ وحی ہیں، ماضی کی خبریں، مستقبل کی خبریں، حال کے بارے میں بہت ساری باتیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہیں جو آپ کو اللہ عز و جل نے وحی کے ذریعے سے بتایا۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے جو اس کا پسندیدہ رسول ہو۔ تو رسول اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جس کو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بتلا دیتا ہے، اور بتلانے کے بعد کوئی چیز غیب نہیں ہوتی ہے، بتلانے کے بعد کوئی چیز غیب نہیں ہوتی، بتلانے کے بعد وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے، تو اس کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ ایسے ہی فتنوں کے ماحول میں، فتنوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بہت اہم بات بیان، سارے فرقوں میں، ساری ٹولیوں میں، سارے حالات
جو کچھ بھی ہمیں اس وقت دکھائی دے رہے ہیں، مستقبل میں حالات جو بھی ہوں گے، تو یہ ساری چیز وہاں دکھائی دے رہی ہے، ابھی دکھائی دے رہی ہے، اور مستقبل میں جو چیزیں آئیں گی اس میں بھی یہ چیزیں اور زیادہ کھل کر کے دکھائی دیں گی۔ وہ ہے خواہشات نفسانی کا فتنہ۔ سنت کے مقابلے میں، اللہ کے کلام کے مقابلے میں، سلف صالحین جس طریقے پر چل کر کے امت کے سامنے پیش کر چکے ہیں آئیڈیل، اس کے مقابلے میں اپنی رائے، اپنی من چاہی باتیں، جو ان کا دل چاہتا ہے، جو ان کا من کہتا ہے، جو ان کی خواہش میں چیزیں آتی ہیں، اس کے پیچھے چلنا، اس کی غلامی کرنا، اس کی پیروی کرنا، یہ بھی مستقبل کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بھی بڑی گہرائی سے سمجھایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر ارشاد فرمایا، اور یہ روایت ہمارے سامنے مسند احمد وغیرہ کی ہے اور صحیح روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل کتاب یہود اور اہل کتاب نصارہ، اہل الکتابین دونوں کتاب والے، یہ لوگ اپنے دین میں فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 فرقوں میں بٹے، یعنی عیسائیت 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی، اس سے پہلے یہودیت 71 فرقوں میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرقہ، یہ امت بھی 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں جو بیان فرمائی تھی کہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھا دیا کہ وہ جماعت ہوگی، یعنی حق پر جمی رہے گی، حق پر قائم رہے گی، تعداد کم ہو زیادہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ فِي أُمَّتِي، یہاں سے وہ بات ہے جو ہمیں خاص طور پر یہاں سمجھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت میں، یقینی طور پر بہت جلد میری امت میں کچھ ایسے لوگ نکلیں گے تجارا بہم تلک الاہواء کما یتجارا الکلب بصاحبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواہشات نفسانی، منمانی چاہتوں کے پیچھے چلنا، یہ چیز ان کے اندر ایسے سرایت کی ہوئی ہوگی جیسے کتے کی بیماری یا کتے کی کاٹ لینے سے جو بیماری لگ جاتی ہے، وہ بیماری جیسے مریض میں سرایت کر جاتی ہے۔ کتا جب کاٹ لیتا ہے، آج کل میڈیکل سائنس بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے، خیر یہ اضافی چیز ہے، یہ دلیل نہیں ہمارے لیے، بنیاد نہیں ہے، بس ایک اضافی چیز ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ اور ہمارا اصول یہ ہے سلف صالحین کے طریقے کے مطابق کہ ان حوالوں کی اخیر میں گنجائش ہے، کتاب کے دلائل، سنت کے دلائل، سلف کے اقوال، حوالے، اس کے بعد اخیر میں محض ایک تائید اور تصدیق اور عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے ہم اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، دینا ضروری نہیں ہے، اور اولیت دینا تو جائز ہی نہیں کہ کوئی آدمی قرآن سے پہلے، سنت سے پہلے تجربات پیش کرے، پریکٹیکل حالات پیش کرے، اس کی سائنس کے تجربے، اس کے سائنس کے تجربے، یہ سب چیزیں شریعت کے اندر اس کی حیثیت اتنی ہے کہ آدمی اس کو بعد میں سارے دلائل کے بعد بیان کیا، کیونکہ کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کو موقت کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں۔ کتاب و سنت محتاج نہیں ہے کسی کی رائے کے، کسی کے تجربے کے، یا کسی کی یا کہیں کے پریکٹیکل حالات کے، وہ تو قرآن کریم کی، نبی کی سنت کی باتوں کی شہادت ہے جو دنیا میں دکھائی دے رہی ہے اور دے گی، تو ہم اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز آج دنیا کے اندر دکھائی دیتی، کتا جس آدمی کو کاٹ لیتا ہے، اس میں جو جراثیم سرایت کر جاتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ پورے جسم کے گوشے میں کوئی بھی رگ، کوئی بھی جوڑ باقی نہیں بچتا ہے جہاں تک وہ جراثیم سرایت نہ کر جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے کتے کے کاٹنے کی وجہ سے جو بیماری ہے، وہ بیماری مریض کے اندر پورے طور پر سرایت کر جاتی ہے، ایسے ہی کچھ لوگ میری امت پیدا ہوں گے جن کے یہاں خواہشات نفسانی سرایت کر گئی ہوں گی، پورے طور پر پیوست ہو گئی ہوں گی، جگہ بنا لی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یبقى منہ عرق ولا مفصل، ایسا ہو جاتا ہے کتے کی کاٹنے کی وجہ سے کہ اس کے جراثیم جو ہیں، وہ مرض جو ہے کتے کی کاٹ لینے کا، وہ ایسے سرایت کرتا ہے کہ مریض کے جسم کی کوئی رگ باقی نہیں بچتی ہے، کوئی جوڑ باقی نہیں بچتا ہے جہاں وہ مرض سرایت نہ کرے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی خواہشات کے پیچھے چلنے والے کتنے دلائل ان کے سامنے، کتنے علماء کی
تصریحات ان کے سامنے، کتنا سمجھانا، کتنا بجھانا، کتنی کتابوں میں نقد، کتنی تحریروں میں نقد، کتنے خطابات میں اہل علم نقد کرتے ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں نہیں مانتا ہے؟ اسی لیے کہ یہ نفس کی خواہش جو ہے وہ ایسے اس کے دل میں سرایت کی ہوئی ہے جیسے قلب کی بیماری مریض کے اندر سرایت کر جاتی ہے، آسانی سے نہیں نکلتا ہے، آسانی سے وہ جراثیم نکلتے نہیں ہیں، بالکل ایسے ہی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بات بیان فرمائی کہ ہر جگہ، ہر جوڑ پر، ہر جوڑ تک، ہر رگ تک وہ مرض پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی خواہشات نفسانی ان کے دلوں کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ قرآن کی آیت خواہشات سے اس کو پرکھیں، اللہ کے نبی کی حدیث اپنی چاہت کے مطابق ہی اس کا تجزیہ کریں گے۔ اگر چاہت کے مطابق اللہ کا کلام ہو ٹھیک ہے، سنت ہوئی چاہت کے مطابق تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں مطابق ہوئی تو پھر نحن رجال وہم رجال کہہ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کرنے والے محدثین پر بھی آسانی سے نقد کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا پھر اس کی تعبیر۔ اس لیے آپ کو کتابیں ملیں گی آج کے دور میں، ایسی کتابیں جو تھیں تو دوسری زبان میں، لیکن آج ایسے ایسے لوگ بھی بہرحال موجود ہیں اس طرح سے امت میں گمراہی فساد پھیلانے کے لیے صحیح ہے کی حدیثوں کا انکار عقل کی بنیاد پر، خواہشات نفسانی کی بنیاد پر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہماری چاہت کے مطابق سمجھ میں نہیں آئی، صحیح مسلم کی حدیث ہماری چاہت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کا انکار کر دیا گیا۔ 10 حدیثیں، تازہ معاملہ اس وقت کی بات ہے، پرانے حوالے تو انکار سنت کے بہت سارے ہیں، لیکن موجودہ وقت میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثیں جو صحیحین وغیرہ کے اندر موجود ہیں اس کا بھی انکار کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ باتیں جو ان حدیثوں میں آئی ہوئی ہیں وہ ان کی خواہشات کے مطابق نہیں، اور اس کے ترجمے کر کے اردو دنیا میں بھی اس کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر آدمی پڑھ لے، ایک سادہ لوح آدمی، ایک نوجوان، ہمارا بھائی، ایک عزیز جو دین کی مطلب گہری معلومات نہیں رکھتا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ چند منٹوں میں گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ کم از کم صحیح بخاری کے بارے میں، صحیح مسلم کے بارے میں بدزن ہو جائے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات چل رہے ہیں ملک کے، اس پس منظر میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر کو لے کر بھئی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں کے اندر ایک دم صحیح طور پر ثابت ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر جب آپ کا بنا ہوا یعنی رخصتی ہوئی، وداعی ہوئی تو 9 سال، 6 یا 7 سال کی عمر میں عقد نکاح ہوا، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے اندر جب ان کی عمر 9 سال کی تھی تو رخصتی ہوئی۔ یہ بات مستند طور پر ثابت ہے۔ اب آج جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کا دفاع کرنے کے لیے کئی طرح کے لوگ باہر آ رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں۔ ایک تو علم والوں کا دفاع ہے، اہل علم کا دفاع ہے کہ بھئی ان کی عمر 9 سال کی تھی، اور 9 سال کی عمر کم عمری نہیں ہے، بچپن نہیں ہے، اس معنی میں کہ بلوغت سے پہلے رشتے نکاح ہو گیا، بلوغت سے پہلے خلوت ہو گئی، بلوغت سے پہلے تعلقات ہو گئے۔ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے بالکل خلاف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 9 سال کی عمر عرب کے ماحول میں اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل بلوغت کی عمر تھی، اور آج بھی ہے۔ آج بھی عرب، سعودی عرب کے اندر بچیاں 10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، اور آج تو سب کے سامنے انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہے، دنیا کی ممالک کا جائزہ لے کر کے دیکھ لو کہ کہاں کہاں کس عمر میں بلوغت ہوتی ہے۔ ملکوں کی آب و ہوا، گرمی، سردی، رطوبت، سکونت، اس کے اعتبار سے ساری چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض ممالک میں جہاں سردی ہے وہاں بلوغت ہونے میں 15 سال لگ جائے، 16 سال لگ جائے، اس سے بھی زیادہ کی عمر لگ جائے، اور کہیں کہیں جہاں ماحول، جہاں آب و ہوا گرم ہے مثال کے طور پر، یا کھانا پینا گرم ہے، یا کلائمیٹ اس انداز کا ہے، تو کم عمری میں ہی لوگ بالغ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک تو دفاع کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا دفاع کا طریقہ لوگوں نے یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اس عمر کا انکار کریں، یہ نفسانی خواہش ہے۔ بظاہر دیکھنے کے لیے یہ جذبہ دفاع کا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، گستاخی ہو رہی، اس کا دفاع کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 سال کی نہیں تھی بلکہ 19 سال۔ پھر اس روایت کا کیا ہوگا؟
اس روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت دینے میں غلطی ہوئی ہے، امام بخاری سے چوک ہوئی ہے، امام بخاری انسان ہی ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، اس طرح کی بات کہہ کر کے وہ دفاع کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی۔ دفاع کا یہ طریقہ حرام ہے اسلام کے، کیوں؟ اس لیے کہ سچائی کے خلاف ہم چل رہے ہیں، اور ایک جو چیز سچ ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور ایک چیز جس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کو ہم پروو کر رہے ہیں، اور اس پروو کرنے کے لیے صحیح بخاری کا جو مستند درجہ ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کریم کے بعد دنیا کی سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب، اس اعتبار، اس استناد کو، اس اعتبار کو ختم کر رہے ہیں۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے چوک ہوئی ہے، جہاں 9 کو 19 کو 9 روایت کر دیا ہے، 19 سال کو 9 سال بنا دیا ہے، تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے دوسری حدیثوں میں غلطی نہیں ہوئی ہے؟ عقیدے کی اس حدیث میں غلطی ہوگی، منہج میں یہاں غلطی ہوئی ہوگی، سنت میں یہاں غلطی ہوئی ہوگی، حلال و حرام کے فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ خطرناک راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے صحیح بخاری پر اس سے پہلے بھی حملے ہو چکے ہیں۔ مولانا مودودی نے اپنی کتاب کے اندر اس سے پہلے لکھا ہے، بڑی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انسان تھے، بہرحال وہ انسان ہی تھے، کتنا بھی ان کا پایا بلند ہو، ان سے غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر کسی ایک بات کو لے کر کے جو آپ کی عقل کے مطابق نہیں، آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، آپ نے اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ تبصرہ کر دیا کہ آپ کی کتاب بھی ایسی ہی ہے کہ اس میں کچھ چیزیں معتبر ہیں، کچھ چیزیں غیر معتبر ہیں، تو پورے حدیث کے ذخیرے کو بے اعتبار قرار دیا جائے گا، سارا ذخیرہ حدیثوں کا غیر مستند بن جائے گا۔ کتب ستہ میں سنن اربع کو تو چھوڑ دیجیے، صحیح ہے جن کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے کہ دونوں کتابیں صحیح، تلقت الامت بالقبول، پوری امت نے ہمیشہ اس کو تسلیم کیا ہے، قبول کیا ہے، کوئی اعتراض نہیں۔ کسی نے اعتراضات کیے گئے ہیں، لیکن اب اس کی الگ لمبی گفتگو ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثوں پر اعتراض کیا تھا، اس کی سند کے حوالے سے، اس کے راویوں کے حوالے سے، اس میں 99.9 حق امام بخاری کے ساتھ ہے، حق امام مسلم کے ساتھ۔ اعتراض کرنے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور اس کا جائزہ لینا چاہیں تو مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، کئی کتابیں اس حوالے سے۔ بہرحال تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، اما عائشہ کی عمر جب رخصتی ہوئی تو 19 سال کی تھی، 9 سال کی نہیں تھی، یہ دفاع اللہ کے نبی علیہ السلام کا ممکن عائشہ کا نہیں ہے۔ ایک بات میں، ایک مسئلے میں دفاع کرنے کے لیے امام بخاری پر آپ نے انگلی لگا دی، آپ نے قلم چلا دیا، تو صحیح بخاری کے اندر 7,500 حدیثیں موجود ہیں، سب کی سب غیر معتبر ہے۔ انکار سنت کا دروازہ کھول دیا، حدیثوں کا اعتبار ختم کرنے کے لیے آپ نے راستہ کھول دیا، یہ ہے نفس پرستی۔ پھر دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، آئے کی بات وہ آگے، اس کے بعد شاید آ رہی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کہ جو جس میدان کا ہو، اپنے میدان کا ایکسپرٹ ہو، وہ زبان کھولے۔ ہر میدان میں ہر آدمی زبان کھولنا شروع کر دے گا تو آپ بتائیے کہ کیا ہو؟ پھر تو عشوائی نظام ہو جائے گا، بدنظمی ہو جائے گی، جنگل ہو جائے گا۔ یہ دین نظم کا دین ہے، یہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ تخصصات کے مطابق علم حاصل کیا جائے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی تھی۔ تو بہرحال یہاں آپ دیکھیے یہی مسئلہ ہے کہ خواہشات نفسانی کے پیچھے چل کر کے لوگ نہ جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ بظاہر وہ دفاع کر رہے ہیں، لیکن وہ دفاع نہیں کر رہے ہیں، وہ حدیث رسول کی استناد کی جڑیں کھود رہے ہیں، صحیح بخاری کو غیر معتبر ثابت کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیثوں پر ایک نقد ہے، اور اس بنیاد پر کل کسی بھی حدیث کو پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا امام بخاری کی ہے تو کیا ہوا؟ امام بخاری سے غلطی ہو گئی، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا تو کیا ہو گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے چوک ہوئی ہے۔ ان کی بات ضروری نہیں کہ معتبر ہی ہو، وہ بھی انسان تھے جیسے ہم انسان، اس طرح سے بہرحال۔ اور یہ چیز
موجود ہے اس سے پہلے بھی اور آج بھی یہ چیز یہ سلسلہ چل رہا ہے. جادو سے متعلق روایت ہے, فلاں سے متعلق روایت ہے, اس سے متعلق روایت ہے, اور کئی ایک حدیثیں بہرحال اس کے بارے میں لوگوں نے انکار کا راستہ کھولا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی 10 حدیثیں ناقابل اعتبار ہیں, قرآن کریم سے ٹکراتی ہیں, فلاں فلاں باتوں سے ٹکراتی ہیں. اللہ کا کلام الگ کہتا ہے, اللہ کے نبی کی حدیثیں الگ ہیں. اس میں امام بخاری کی غلطی ہے, امام مسلم کی غلطی ہے. قرآن کی آیتوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. امام بخاری کی حدیث ہے تو کیا ہوا, مسلم کی حدیث ہے تو کیا ہوا, ہم اسے قرآن کے مقابلے میں خاطر میں نہیں لائیں گے. اتنی آسانی کے ساتھ لوگ فیصلہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے نتیجے پورا اسلام غیر معتبر ہو جائے, پوری سنت غیر معتبر ہو جائے. تو یہ دراصل دفاع نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی جڑوں کو, کیونکہ سنت ہی اسلام ہے اور اسلام ہی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں کیا فرمایا, واللہ یا معاشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس احرى الا يقوموا به. ایک بات بڑی اہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں فرمائی ہے, اللہ کی قسم اے عرب کے لوگوں, اگر تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرو گے تو دوسرے لوگ بدرجے اولا اس پر عمل. اب اس میں عرب غیر عرب کی فضیلت مطلب فاضل مفضول کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب میں پیدا ہوئے, عرب میں رہے, وہاں سے روشنی پوری دنیا کے اندر بگڑی, تو یہ پیغام پہلے ان کے سامنے آیا, ان کی زبان میں آیا, ان کی تعبیر میں آیا, ان کے بیچ میں رہنے والے نبی کی زبان سے ان کے بیچ میں چیز آئی. اس لیے یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ پہلے تم تسلیم کرو. ہر کا آدمی پہلے تسلیم کرے, اگر وہی تسلیم نہیں کرے گا دوسرا والا اور تسلیم نہیں کرے گا, کہ اگر قابل اعتبار ہوگا تو وہی کے لوگوں نے اسے تسلیم کیا ہو. تو بہرحال اس سے ایک پیغام ملتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو یہ ایک بہت ہی خطرناک فتنہ ہے, نفس کی خواہش, جی جو چاہتا ہے, مرضی جو چاہتی ہے اس کے مطابق انسان کام. ایسے ہی میرے بھائیوں ایک فتنہ اور بھی ہے, اور جو گمراہیاں ہیں, جو فرقے ہیں, جو جماعتیں ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, یہ جدید جو راستے چل رہے ہیں سلف کے راستے کے علاوہ, ان سب کی گمراہی کے اندر یہ کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. کسی کے یہاں یہ فتنہ ہے, کسی کا یہ فتنہ ہے, کسی کا یہ فتنہ ہے, کسی نہ کسی فتنے میں گرفتار ہو کر کے یہ نئے نئے فرقے وجود میں آ گئے ہیں, سلف کے راستے سے ہٹ گئے ہیں, نئے نئے راستوں پر چل پڑے ہیں. وہ فتنہ کیا ہے, وہ فتنہ ہے شبہات کا فتنہ. شبہات کے فتنے کی وجہ سے بھی, یعنی کنفیوژن میں پڑ جانے والی چیزیں, ڈاؤٹ میں پڑ جانے والی چیزیں, جس کی وجہ سے انسان ڈاؤٹ میں پڑ جائے, شک میں پڑ جائے, یہ ہے یا یہ ہے, حق ہے یا باطل ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے. اس فتنے کی وجہ سے بھی بہت ساری گمراہیاں آئیں گی مستقبل میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حوالے سے بھی پیشین گوئی فرما دی. آپ علیہ السلام نے فرمایا, من سمع بالدجال فلینأ عنہ, جو بھی دجال کے بارے میں سنے تو اسے چاہیے کہ اسے دور بھاگے. دجال کے بارے میں جو سنے, دجال آ گیا ہے تو الرٹ ہو جائے, چوکنا ہو جائے اور اسے دور بھاگنے کی کوشش کرے, سامنا ہی نہ ہو, فتنوں کا سامنا ہی نہ ہو. یہ بھی بہت بڑی نادانی ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں چلو سن کے دیکھنے میں کیا فرق پڑتا, سنتے تو صحیح ہے. خطرناک مسئلہ ہے. دوری رہنے کا حکم, دور رہنے کا حکم دیا جائے, اور جو جتنا بڑا فتنہ ہو, جہاں جتنا بڑا فتنہ ہو وہاں دوری اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی تو نہیں فرمایا کہ تم بڑے ایمان والے رہو, علم والے رہو, صلاحیت والے رہو تو تم مقابلہ کرو دجال کا, اور اگر ایسا نہ ہو تمہاری حالت تو تم دور رہو. آپ نے کیا فرمایا, من سمع بالدجال فلینأ عنہ, جو دجال کے بارے میں سنا اس کو کیا ہونا چاہیے, دور بھاگنا چاہیے. پتہ یہ چلا کہ فتنے کی جگہوں پر آدمی کو جانا ہی نہیں چاہیے. جس کا منہج واضح نہیں, جس کا عقیدہ واضح نہیں, جس کی تعلیم کا پتہ نہیں, جس کے اساتذہ کا پتہ نہیں, جس کے بیک گراؤنڈ کا پتہ نہیں, اس سے قریب ہی نہیں جانا ہے, دوری اختیار کرنی. اب اس سے بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں پتہ ہو کہ اس کا منہج غلط ہے, اس کا راستہ غلط ہے, اس کی تعلیم دین کی نہیں ہے, یا اس کے پاس منہج کی کوئی مضبوطی نہیں ہے, اس کے اساتذہ منہج کے نہیں ہے, توحید و سنت کے نہیں ہے, اس کا بیک گراؤنڈ ہی دین کی تعلیم کا نہیں ہے, اس سے کتنا دور بھاگنا چاہیے بھائی.
جس کے بارے میں پتا ہے. تو ان نون سے دور بھاگنا ہے تو جس کے بارے میں معلوم ہے کہ غلط راستے بھاگنا چاہیے. یہ کتنا خطرناک مسئلہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فواللہ ان الرجل، یہ دیکھیے، فواللہ ان الرجل لا یأتیہ وهو یحسب انه مؤمن فیتبعہ مما یبعث به من الشبہات. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا اور وہ اسے مومن سمجھے گا اور مومن سمجھ کر کے اس کی پیروی کر لے گا. کیوں ایسا ہوگا؟ آپ نے آگے کہا مما یبعث به من الشبہات، اس کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ ایسی شبہات کی چیزیں پیش کرے گا کہ آدمی کنفیوژن میں پڑ جائے. لیما یبعث به من الشبہات، اس لیے کہ بہت ساری شبہات پھیلائے گا وہ، اور وہ باتیں ہمارے سامنے ہیں. جنت اور جہنم لے کر کے چلے گا وہ، اور یہ جنت ہے یہ جہنم. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی جنت جہنم ہوگی اور اس کی جہنم ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ شبہات کی وجہ سے بھی ایسی چیزیں. اب آج لوگ کرامتوں کے نام پر کتنی چیزوں کے پیچھے بہہ گئے. شعبدہ بازی، مکاری، عیاری، جادو، کہانت، نظر بندی، اس کو لوگوں نے کیا سمجھا ہوا؟ کرامت سمجھا ہوا. پیمانہ کیا ہے؟ صرف خارق عادت، یعنی غیر معمولی چیز، معمول کے خلاف چیزیں جو عام طور پر ہوتی ہیں اس کے علاوہ، جو چیز عادتاً ہوتی ہیں اس کے علاوہ عمومی چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کو کرامت سمجھتے ہیں. کرامت کا فیصلہ کرنے سے پہلے اس کو ایمان و عقیدے کا جائزہ یہ کہ اس کا ایمان درست ہے یا نہیں درست، وہ توحید پر ہے کہ نہیں، سنت پر ہے کہ نہیں، فرائض کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. اسے ولی سمجھنا، اسے اس کی حرکتوں کو کرامت سمجھنا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں کہا ہے اذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرفوا امره على الكتاب. جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی پر چل رہا ہے یا ہوا میں اڑ رہا ہے تب بھی اسے دھوکہ مت. یہ ہے منہج اصول. پانی پر چلتے ہوئے دیکھو، ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھو، تب تک روبی سے دھوکہ مت کھاؤ. کہتے ہیں حتی تعریفوا امرہ علی الکتاب نہ، جب تک کہ اس کے معاملے کو کتاب و سنت پر پیش کر کے چیک نہ کر لو کہ کتاب و سنت کی کسوٹی پر وہ اترتا ہے یا. تو یہ ہے اصول حساب. تو اس لیے شبہات کی وجہ سے بھی بڑے بڑے فتنے آتے اور بہت بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے ہیں دنیا میں. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے مطلب یہ ساری باتیں اس لیے آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہیں تمہید میں کیونکہ جتنے نئے راستے نکلے ہیں سلف کے راستے کے علاوہ وہ انہی فتنوں میں سے کسی فتنے کی زد میں آنے کی وجہ سے نئے راستے بن گئے، سلف کے راستے سے ہٹ گئے. تو راہ سلف کے علاوہ نئے جدید مناہج مطلب نئے راستے، سلف صالحین کے راستے کے بعد نئے راستے جو بھی نکلے ہیں اس کے اسباب کیا. ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی بیان فرمایا تھا کہ ایک فتنہ دنیا میں میری امت کے اندر یہ بھی پیدا ہوگا کہ دنیا میں ایسے ایسے رہبر، ایسے ایسے پیشوا، ایسے ایسے اغوا اور قائدین پیدا ہوں گے جو امت کو مس گائیڈ کریں گے. برے علماء، برے ائمہ، برے مرشدین، برے پیر، ہے نا، اس طرح کے جو لوگ ہوں گے یہ بھی امت کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. اب یہ بات ایک دم طے ہے، ایک دم طے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علماء ہوں گے لیکن وہ علماء کیسے ہوں گے؟ مضلین، گمراہ کرنے والے. اغوا ہوں گے، پیشوا ہوں گے، لوگوں کو اپنی قیادت میں لے کر کے چلیں گے لیکن راہ حق کی طرف نہیں، باطل کی طرف. اس کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ لیکن کتاب و سنت سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم غیر الدجال اخوف علی امتی من الدجال. اللہ کی فرماتے ہیں کہ میری امت کے لیے دجال سے بڑھ کر کے بھی ایک بڑا خوفناک فتنہ ہے. دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوفناک فتنہ ہے ایک ایسا جو میری امت کے لیے ہے.
اب آپ سوچئے کہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنہ، دجال تو بعد میں آئے گا، ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ دجال کا جب آنے کا وقت ہوگا اللہ جانتا ہے وہ کب آئے گا، قیامت کی بڑی نشانی میں سے ایک نشانی ہے وہ اس کی آمد، لیکن ظاہر ہے کہ امت کی بہت بڑی تعداد دنیا سے پہلے جا چکی ہوگی، دجال کے آنے کا وقت نہیں رہے گی، لیکن اللہ کے نبی اس لیے فرماتے ہیں کہ دجال کے علاوہ ایک فتنہ ہے جو میری امت کے لیے بہت زیادہ خوفناک ہے۔ دجال زیادہ خوفناک کیوں کہا؟ کیونکہ دجال جب آئے گا تو دجال کے وقت جو لوگ ہوں گے وہ فتنے میں پڑیں گے، لیکن یہ فتنہ ایسا ہے کہ دجال کے پہلے سے آج سے ہی اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد سے ہی یہ سلسلہ چل رہا ہے اس فتنے کا، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں فلما خشیتو ان یدخل قلت یا رسول اللہ، ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابی چل رہے تھے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، تو آپ نے کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ دجال کے علاوہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے میری امت کے لیے، بڑا خطرناک خوفناک، تو وہ کون سا فتنہ ہے آپ بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الائمۃ المضلین، گمراہ گر پیشوا، گمراہ کرنے والے قائدین، ائمہ، علماء، مرشدین، جو قیادت کرتے ہیں، اگوا بن کر کے چلتے ہیں لیکن ہے گمراہ کرنے والے، مضلین اللہ کے نبی، اور یہ طے ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی زبان ہے اور یہ چیز نہیں، اسی لیے جو لوگ بھی کتاب و سنت کے راستے کے علاوہ، سلف صالحین کے راستے کے علاوہ لوگوں کو لے کر کے چلتے ہیں، شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، ہم اس پر نہیں بات کریں گے کیونکہ یہ تو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ امت کے اس طبقے کو گمراہی کے راستے پر ڈال رہے ہیں اور ضلالت کے راستے پر لگا رہے ہیں، اور اسی نتیجے میں ان کے ساتھی، ان کے ساتھ اپنے بیٹھنے والے لوگ گمراہی کے راستے پر چل پڑ رہے ہیں۔ تو یہ سب سے خطرناک فتنہ، اس معنی میں بہت سارے اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں فتنوں کا تذکرہ موجود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کہ ایک ہی جماعت ایسی ہے جو راہ حق پر ہے اور وہی جنت میں جانے والی ہے، اور وہی ہے جس راستے کو ہم سلف کا راستہ کہتے ہیں، صحابہ کرام کا راستہ کہتے ہیں، جس کو مسلک رسول کہتے ہیں، مسلک صحابہ کہتے ہیں، مسلک تابعین کہتے ہیں، مسلک خیر القرون کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ، اس راستے کے سوا، اس راستے کے علاوہ جتنا بھی نیا راستہ نکلا ہے، جتنا بھی نیا، اچھا یاد رکھیں حق ایک ہی ہوتا ہے، حق ایک سے زیادہ نہیں ہوتا، حق ایک ہے۔ دلیل کیا اس کی؟ دلیل اس کی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ قرآن کی آیت کی تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی بیچ والے راستے پر رکھی تھی، اپنی انگلی بیچ والے راستے پر رکھی، صراط مستقیمہ کہہ کر کے، اور آپ نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ، اور دائیں بائیں والے کو کیا کہا؟ علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ان راستوں میں سے دائیں بائیں کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا جو اس کی طرف، یہ خود صاف دلیل ہے کہ حق ایک ہی ہے، ایک ہی راستہ ہے جو حق کا راستہ ہے۔ اب یہ جو حق کا راستہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ اليوم واصحابی، جس راستے پر آج میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں وہی راستہ حق ہے۔ اس راستے پر جو بھی، جب بھی دنیا کتنی بھی کشادہ ہو جائے، وقت اور زمانہ کتنا بھی آگے چلا جائے، جو لوگ بھی اس راستے پر چلیں گے وہی حق پرست ہوں گے، وہی حق پرست ہوں گے۔ ان کا نام جو ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں جماعت دیا، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے فرمایا فرقہ ناجیہ اسی کا نام ہے، طائفہ منصورہ اسی کا نام ہے، ایسے ہی اہل السنت انہی کا نام ہے کیونکہ سنت پر چلتے ہیں، اہل الحدیث انہی کا نام ہے، اہل سنت والجماعت انہی کا نام ہے۔ لیکن ایک بات خاص طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ یہ سارے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، اور یا تو امت کے سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے راستے پر چلنے والے علماء کی کتابوں میں یہ سارے نام پائے ہوئے ہیں۔ یہ سارے نام اسی کے ہیں جو اس راستے پر چلنے والے ہیں، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، قیامت تک جو اس راستے پر چلیں گے ان کے یہ سب صفاتی نام ہیں۔ لیکن ان صفاتی ناموں میں سے بھی
اگر کوئی نام کوئی ہتھیار لے، کوئی نام اختیار کر لے، کسی خاص عقیدے نظریے سوچ کے ساتھ اس نام کو جوڑ لے، وابستہ کر لے، تو اس سے بھی امتیاز کرنا ضروری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ امتیاز نہیں کیا جائے گا تو پھر حق اگلے مرحلے میں جا کر کے خلط ملط ہوگا، مکس ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں نام آئے ہوئے ہیں. اب وہ نام کوئی باطل راستے پر چلنے والا پکڑ لے اور کہے کہ ہم ہیں، مثال کے طور پر کوئی کہ ہم اہل سنت والجماعت، یا ہم سنی ہیں مثال کے طور پر. تو اب جیسے سنی کی بات کریں، اہل سنت کا لفظ ہم سنتے ہیں، اہل سنت کا دو اطلاق، حالانکہ سب باتیں آگے آئیں گی انشاءاللہ تفصیل سے بھی. اہل سنت کا دو اطلاق، ایک اطلاق اہل سنت بمقابلہ اہل تشیع، یعنی شیعہ اور سنی، جس کو ایک خاص استعمال ہے. اور ایک استعمال ہے اہل سنت کا مطلب اہل بدعت کے بالمقابل. اب اس میں سارے لوگ آ جائیں، سارے کے سارے لوگ آ جائیں گے. اور بدعت کا جب کہا جائے، اس کے اندر رائے بھی ہے، اس کے اندر عقل بھی ہے، اس کے اندر شبہات بھی ہیں، اس کے اندر شہوات بھی ہیں، اس کے اندر خواہشات نفسانی بھی ہیں، اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی نظریہ انکار سنت ہے، رافضیت ہے، اس کے اندر خارجیت ہے، اس کے اندر قدریت ہے، اعتزال ہے، جہمیت ہے، تعطیل ہے، ساری بدعتیں، ساری گمراہیاں اس کے اندر آ جائیں گی. اب آج مثال کے طور پر ہم کتاب و سنت پر چلنے والے ما انا علیہ اليوم و اصحابی جو ہیں، انہی کا ایک نام اہل سنت بھی ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قرآن میں اللہ فرماتا ہے اس قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اہل سنت کے چہرے روشن ہوں گے، اہل بدعت کے چہرے سیاہ. لیکن آج اگر کوئی مثال کے طور پر اس نام کو اپنے لیے استعمال، تو اب ہمیں اور زیادہ آگے بڑھ کر کے اگلے پوائنٹ پر امتیاز کرنا پڑے گا کہ نہیں، یہ جو اپنے آپ کو آج اہل سنت کہہ رہے ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، لیکن اب اہل سنت کہنے والے ایسے بھی لوگ ہیں جن کے یہاں یہ انحرافات پائے جاتے ہیں. اس لیے ہم اور زیادہ خصوصی امتیاز کر کے اپنے آپ کی پہچان کرائیں کہ ہم یہ ہیں. یہ ضروری ہے. اسی لیے اس مسئلے کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اہل سنت والجماعت ہے نا، یا ایسے ہی طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، یہ سب جو نام ہیں نا، ان ناموں کو اور لوگ بھی استعمال کرتے ہیں. تفصیلات میں نہیں جانا ہے کیونکہ آگے وہ سب باتیں. تو اسی لیے آج یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ اہل حدیث کہنے میں اور اہل سنت والجماعت کہنے میں کیا ہے. اپنے ماحول کے حساب سے بات کر رہا ہوں، بر صغیر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ورنہ آپ خلیج میں جائیے، بلاد حرمین شریفین میں جائیے، ان کا کوئی فرق نہیں. اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، طائفہ منصورہ، فرقہ ناجیہ، سلفی، اثری، اب جو بھی کہہ دیتے کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ عام اطلاق ہے. لیکن اگر آج اہل سنت والجماعت کہنے سے کوئی دوسرا بھی داخل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ نام اب جامع نہیں رہ گیا ہمارے لیے، مانے نہیں رہ گیا ہمارے لیے، اس میں اور بھی آدمی گزرے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے آپ کہیں کہ نہیں ہم اہل حدیث ہیں. آپ کو اہل الحدیث کہنے والا شاید دنیا میں کوئی نہیں. یہ بھی عجیب بات ہے. اہل الحدیث کہنے والا، اہل الاثر کہنے والا کوئی بھی نہیں ملے گا سوائے ان لوگوں کے اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اللہ کی کتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں. تو ہندوستان کے، پاکستان کے، بر صغیر کے ماحول میں آپ جان لیجئے کہ اہل الحدیث کہنے سے پورا امتیاز ہو جاتا ہے کہ ہم کسی معمولی مسئلے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اور سلف کے راستے سے نہیں ہٹتے. اہل سنت والجماعت کا نام نہ جانے کتنے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے، اہل سنت کا نام نہ جانے کتنے لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے. تو اس لیے امتیاز ہم کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہی سے بچایا جائے، لوگ دھوکے میں نہ آ جائیں، لوگ بہک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، اہل سنت تو ہیں،
क्या फर्क है, अहले सुन्नती तो हम भी हैं। इसलिए जहां जहां भी इस बात की नौबत आए कि यहाँ गुमराही फैल रही है, लोग बहक रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम इम्तियाज करके लोगों को बतलाएं कि हम कौन है और ये नाम हमारा क्यों। अच्छा जनाब अली, अब इस रास्ते के सिवा ये है वो रास्ता जिसको हम मनहजे सलफ कहते हैं। इसके अलावा जितने रास्ते निकले हैं वो सब जदीद रास्ते, मनहज मतलब रास्ते, जदीद मनाहिज की हकीकत, यानी जो नए रास्ते सलफ के रास्ते के अलावा निकले हैं उनकी क्या हकीकत, वो कौन से रास्ते हैं। उन रास्ते बहुत सारे रास्ते हैं, खरजियत है, राफिदियत है, शियत है, इत्तिजाल है यानी अकलानियत है, जहमियत है यानी अल्लाह के अस्मा और सिफात के अंदर गुमराहियां हैं, अशअरियत है, ये भी गुमराही वाला फिरका है जिसके अंदर ये लोग 7 मतलब सिफात का इनकार करते हैं, 7 सिफात को मानते हैं, बकिया का इनकार करते हैं। ऐसे मातुरिदियत है, कदरियत तकदीर का इनकार, जबरियत है, मजबूर बना देने का अकीदा की तकदीर के पीछे इंसान मजबूर है। ऐसे इर्जा है, अमल और अकीदे को, ईमान और अकीदे को और अमल को अलग करना, ईमान को अकीदे से, अमल को ईमान से दूर करना। ऐसी सूफियत है, फिर सूफियत के सिलसिले हैं चिश्तियत, कादरियत, सहरवर्दियत है ना, ऐसे ही कुतुबियत। ऐसे ही आप देखें शादिलियत, शादिली फिरका है, ठीक है, हमारे बीच में नहीं है, हमें नहीं मालूम, बहरहाल लेकिन है दुनिया के अंदर। ऐसे ही आप देखिए कि हमारे मुल्कों के अंदर बरेलवियत है, देवबंदियत है, तबलीगों का फितना है, इखवानियत है, मौदूदियत है, सुरूरियत वगैरह का फितना अरब के अंदर निकला है, लेकिन उसका भी आज दुनिया के अंदर चूंकि मीडिया ने सबको इकट्ठा कर दिया है, मीडिया ने सारी दूरियां खत्म कर दी हैं, आज यहाँ भी उस नजरिए के लोग मानने वाले कहीं ना कहीं नजर आते हैं, चाहे वो नाम लेकर के सुरूरी ना कहते हो अपने आप को, लेकिन नजरिया वही है उनके जो सुरूरी का नजरिया है, नायब बिन ज़ैनुल आबिदीन का। कुतुबियत, सैयद कुतुब की गुमराहियों वाला नजरिया रखने वाले बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये दंगे, ये फसाद, ये कत्ल, ये गारतगिरी, ये खूंरेजी, ये बम धमाके, ये सब क्या, ये सब कुतुबियत के रास्ते हैं, इखवानियत के रास्ते जो हमारे मुल्कों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे ही हद्दादियत एक फिरका है जो वही खारजियत का ही रास्ता है, लेकिन खारजी बाहर निकल जाता है और ये लोग बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन अपनी तकरीरों में, अपनी तहरीरों में अवाम को वही रास्ता दिखाते हैं, बगावत वाला, ये हद्दादी कहलाते हैं। ऐसे ही कादियत भी उसी से मिलता जुलता है। ऐसे ही इस्लाम से निकल करके है ना बेदीन हो जाने का मामला, कितने लोग अजीब गरीब अक्ल के पीछे भागते हैं कि दीन से बाहर निकल जाते हैं। यानी आज दुनिया के अंदर न जाने मतलब कितने लाख, कितने करोड़ लोग हैं जो मिसाल के तौर पर नमाज नहीं पढ़ते, करोड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं जो शराब पीते हैं, सूद खाते हैं। अब ऐसे अकलानी लोग आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि अगर हम मान लें कि बेनमाजी, नमाज नहीं पढ़ने वाला आदमी जहन्नम में जाएगा, तो ये कैसे सही हो सकता है। इतने सारे लोग जो है रोड पर लोग चल रहे हैं, भीड़ है, एक मुसलमान है, गुल अब्दुल रहमान नाम है, मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते हैं, बाप दादे उनके मुसलमान थे, अगर ये नमाज नहीं पढ़ते हैं तो इनको हम जहन्नमी कैसे मान लें कि ये सारे के सारे मुसलमान जहन्नम में जाए। ऐसा नहीं हो सकता है, नमाज न पढ़ने वाला जहन्नमी नहीं होगा, फिर नहीं हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं ये मसला नहीं बातें कर रहा हूँ काफिर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि उसमें इख्तलाफ है, मसाइल मसाइल तरफैन के दलाइल मौजूद है इस हवाले से। लेकिन कहने मतलब कि ये इस तरह की अकलानी सोच कि इतने लोग सब जहन्नमी हो गए, ऐसे कैसे मान लिया जाए इतने लोग जहन्नमी हो, ये सोच, ये कौन सा नजरिया है, जिंदगीयत वाला नजरिया, इंसान को कुफ्र में दाखिल कर दे। वह कि आपका न कुरान की आयतों पर ईमान, अल्लाह के नबी के हदीसों पर ईमान है, आपको यकीन नहीं आता है कि इतने लोग जहन्नम में जाएंगे। क्यों? इस्लाम का नाम लेवा होना, इस्लाम का दावा करना और इस्लाम को ज़बानी तौर पर उसका मतलब तज़किरा करना, ये क्या काफी है मुसलमान होने के लिए? कितना बड़ा मसला है। ऐसे ही मेरे भाइयों और बहुत सारे शाम पैदा हो रहे हैं, ये सब जदीद मनाहिज है, ये सब नए रास्ते हैं जो सलफ के रास्ते के बाद पैदा हुए हैं। जदीद इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि सलफियत कदीम का नाम, पुराने का नाम है। आज लोगों के यहाँ ये भी एक फितना है कि लोग कदामत को मजम्मत समझते हैं, कदामत को
मजम्मत समझते हैं। कदामत ये दुनियादारी में मजम्मत हो सकती है, पिछड़ापन, तरक्की ना होना, है ना, दकियानूसी, करोड़ियत, बदवियत, देहाती जिंदगी या सहराई बदवियाना जिंदगी, ये दुनिया के एतबार से आप कह सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के दीन के एतबार से असल वो है जो अल्लाह ने उतारा है, जब उतारा है, जिनके सामने कुरान उतरा है, जिनके सामने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के कलाम को फॉलो करके जबान से अमल से दिखाया है, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जिन्होंने अपने हाथ पैर से किया है और पूरी अमानत के साथ आगे के उम्मत के आगे के तबकों के लिए मुंतकिल किया है, वही पुराना वाला जो दीन है वही असल दीन। तो कदामत दीन के अंदर मजम्मत नहीं है, बल्कि कदामत ये सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें शरफ है कि हम पुराने अकीदे पर चलते हैं, हमें सादत है कि हम कदीम पुराने वाले दीन पर चलते हैं। अलैकुम बिल अम्रिल अतीक, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलैकुम बिल अम्रिल अतीक, देखना पुराना वाला तरीका लाजिम पकड़ना, वो नया नया जब निकलेगा तुम्हारे ज़मानों में उसको उसके पीछे नहीं घूमना। और अगर आपको एक बात बताऊं मैं, अगर आप गौर करें ना, तो ये बात एक उसूल के तौर पर है, उसूल के तौर पर। उसकी एक मिसाल मैं आपको बताऊं। आज हमारे सामने ये किताबें हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये किताबें इस दौर के उलमा की लिखी हुई हैं, और वो उलमा ने अल्लाह के नबी की हदीसें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की सुन्नतें, सहाबा की सनद, आसार, सब तक कोई सब नकल किया है इसके अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये चीज की पुराने वाले तरीके को हमें अपनाना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। कि इल्म के बाब में तलबा को भी चाहिए कि वो अपने पुराने उलमा की किताबें पढ़ें, नए उलमा की किताबों पर एतमाद ज्यादा न करें। आप मिसाल के तौर पर इस वक्त जो आप किताबें पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सलफ़ी उलमा है, लेकिन वो जो इल्म की गहराई और ज्यादा बारीकी आपको पिछली किताबों में मिलेगी, वो इस दौर की किताबों में नहीं। इसका फलसफा क्या है? फलसफा ये है कि जिस तरह से जमाना अहदे रिसालत से दूर होता जाएगा, उसका असर कम होता जाएगा। ईमान, रूहानियत, लिल्लाहियत, तक़वा, तासीर, ये सब चीजें क्या होती जाएंगी उसके अंदर? कम होती जाएंगी। आप अकीदे के बाद में आज के उलमा की कोई किताब पढ़ें और अकीदे के बाद में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह की कोई किताब पढ़ें, आपको जमीन आसमान का फर्क दिखाई। इसलिए उम्मत के उलमा आज भी इस बात की रहनुमाई करते हैं कि तलबा को चाहिए, तलबा उलमा तलबा है जिनका सुबह शाम का मशगला है, अरबी जबान से पढ़ते हैं सारे उलूम, उनको चाहिए कि जदीद नई किताबों पर एतमाद ना करें, पढ़ें, उसे इस्तेमाल करें, लेकिन उनको चाहिए कि वो पुरानी वाली किताबें, इस्लाफ की किताबें जो है ना, उन किताबों से रुजू करें। उर्दू फिक्र की कितनी किताबें मौजूद हैं? पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, हर किताबें क्लास में किताबें मौजूद है। शेख सालिह फौजान की किताब है, शेख इब्न उसैमीन की किताब, बहुत सारे उलमा की किताबें मौजूद हैं। लेकिन अगर आप पीछे जाकर के मिसाल के तौर पर इमाम शाफी रहमतुल्लाह की किताब रिसाला पढ़ेंगे तो आपको अलग ही चीज, आप किताबुल उम्म पढ़ेंगे तो अलग ही चीज आपको मिले, और आगे बढ़ेंगे आपको इमाम शाफी की किताब आप पढ़ेंगे। तो आपको जिस तरह से आप जितना नई किताबें पढ़ेंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि आज ना वो ईमान है, ना वो तकवा है, ना वो इलाहियत है, ना वो गहराई है, ना वो बारीकी है। तो जो इल्म की गहराई आपको पहले वाली किताबों में मिलेगी, वो आज के दौर में नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आज की किताबों की अहमियत नहीं है, कहने का मतलब ये है कि इससे कहीं ज्यादा अहम, इससे कहीं ज्यादा इल्मी, इससे कहीं ज्यादा मतलब गहरी किताबें आपको पेश की जाएगी। तो ये चीज बहुत अहम है। इससे मालूम पड़ता है कि हमें क्या करना है, पीछे की तरफ जाना है, पुरानी वाली चीज, हमें वहां से जो चीज मिलेगी वो चीज कहीं और नहीं। आखिरी बात करके बात खत्म कर देना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला, वो ये है कि इस दौर में और हर दौर में, और इस दौर में भी अहले इल्म अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इंतजाम है कि हर दौर के अंदर ऐसे उलमा अल्लाह ताला पैदा करता है जो उस दौर के लोगों को नए नए फितनों से आगाह करते हैं, उनकी गुमराहियां है ना, उनका इन्हिराफ, उनकी तावील या उनका जो भी बातिल नजरिया है, फिक्र है, उससे लोगों को आगाह करते रहते हैं। ये अल्लाह ताला का इस उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है।
يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتعبير الجاهل. اللہ تعالیٰ کا نظام جتنا بھی کاٹ چھانٹ اونچ نیچ گھٹایا بڑھایا تعویل ہے نا تحریف جو کچھ بھی کیا جا رہا ہوگا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ایسے علماء کو پیدا کرتا ہے تو ان سب کو چھانٹ کر کے سب کو الگ الگ کر دیتے ہیں اور الحمدللہ امت کو گمراہی سے بچانے کے لیے ذمہ داری ادا کرتے ہیں شبہات کا خاتمہ کرتے ہیں اور جو بھی اس طرح کی چیزیں اپنے کتابوں میں اور آج تو میڈیا کا دور ہے جو بھی اس کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے الحمدللہ اس کا مستقل اور مدلل جواب دے کر کے امت کے لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں تاکہ امت گمراہی سے اپنے آپ کو بچے. اچھا یہی ضروری بھی ہے یہی کیا ہے ضروری حق انہی کو ہے انہی کو حق ہے جو علماء امت کے کبار علماء ہیں جو امت کے مقتدر علماء ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گہری بصیرت عطا فرمایا گہرا علم عطا فرمایا ہے ان کی ذمہ داری کیونکہ وہی حالات کی نزاکت کو سمجھ سکتے ہیں وہی فتنوں کی سنگینی کو سمجھ سکتے ہیں وہی اتنا زیادہ مخلص ہے امت کے حق میں کہ خیر خواہی کے حوالے سے کہ امت کی رہنمائی کا اسی لیے عوام تو عوام ہے طلباء کو علماء کو بھی اس بارے میں اس وقت تک زبان نہیں کھولنا چاہیے جب تک کہ امت کے بابصیرت علماء زبان نہ کھولے قلم نہ چاہیے. اب اس حوالے سے بہت ساری مثال دیکھ سکتے ہیں قریب میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر داعش کا معاملہ دیکھ داعش کا معاملہ جب آیا تو اکثر لوگوں کو کوئی شعور نہیں کوئی سپورٹ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کوئی حمایت کر رہا ہے کوئی اسلامی حکومت سمجھ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے لیکن زیادہ دن نہیں گزرے الحمدللہ امت کے مقتدر اور بابصیرت علماء نے اس کی حقیقت کھول دی اور زیادہ ہی بہت ہی جلدی ہی زیادہ دن نہیں گزرے تھے پوری دنیا کے لوگوں نے اس کی حقیقت کو سمجھ لیا کس کی کیا جن لوگوں نے بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا بعد میں لوگوں نے پیچھے ہاتھ ہٹایا ہے کہ یہ کیا ہے اس کو آپ شہوتوں کا فتنہ کہیں شبہات کا فتنہ کہیں خواہشات نفسانی کہیں جو بھی آپ کہیں کہیں نہ کہیں یہ ساری چیزیں اس میں شامل تو امت کے علماء کی رہنمائی ابھی یہ جو حالات کورونا وغیرہ کے لیے اس میں آپ دیکھیے امت کی رہنمائی کرنے کے لیے مطلب امت کی رہنمائی کا انتظار کرنا ضروری ہوتا ہے جو بڑے علماء ہیں ورنہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے وباؤں کے حالات میں مسجدوں کو بند کیا جا سکتا ہے کہ نہیں نمازیں بند کی جا سکتی ہیں کہ نہیں ہے نا یا حج جیسا مقدس فریضہ اسے بند کیا جا سکتا ہے کہ نہیں اس معاملے میں اختلاف کر لیا لوگوں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے نہیں وبائیں ہوں کچھ بھی ہوں مسجدیں کیسے بندیں ہوں گی نمازیں کیسے روکی جائیں گی یہ تو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے روکا جائے گا تو اور وبا آ جائے گی وباؤں کو دور کرنے کا راستہ ہے ہمیں اللہ سے قریب ہونا چاہیے اس طرح کی باتیں کہہ کر کے اب عوام سمجھتی ہے کہ یہی بات صحیح ہے لیکن امت کے جو بابصیرت علماء ہیں وہ اس گہرائی کو سمجھتے ہیں نا کہ کب کون سا موقف ہونا چاہیے کون سا اسٹینڈ ہونا چاہیے تو جلد بازی کرنا اچھا نہیں جلد بازی جن لوگوں نے کی ان کو بہت جلد سمجھ میں آ گیا کہ یہ موقف ہمارا صحیح تو کام یہ انہی کا ہے جو اس کے اہل جو ان کے اہل نہیں ہے ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ اس پر گفتگو آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء مطلب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے امام ہیں تابعین میں سے ان کے شاگرد کہتے ہیں ان کے شاگرد ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ فتنہ آتا تھا چلا جاتا تھا ہم لوگوں کو بات ماننی پڑتی اور حسن بصری فتنے کے آنے سے پہلے ان کی نزاکت کو بھانپ لیتے تھے کہ فتنہ آنے تو اگر تابعین اور تبع تابعین کی یہ حالت کی مثال کے طور پر تو آج کل کی ہماری کیا حالت ہوگی میرے بھائی تو مسئلہ یہ بڑا پیچیدہ ہے کہ فتنے نہیں سمجھ پاتے اہل علم اور وہ بھی گہرے علم والے ہی اس چیز کو سمجھتے ہیں جن کی نظر پوری دنیا پر ہوتی ہے ہر طرح کے حالات پر نظر رکھتے ہیں کون سی چیز کہاں سے آ رہی ہے کیا آ رہی ہے اس کو جانتے ہیں کون سا فرقہ وجود میں آیا کون سا نظریہ چل رہا ہے اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے وہ کون ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس کا علم کیا ہے وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد امت کی رہنمائی کرتے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے بہت ساری سنتیں بہت ساری باتیں ہیں اور اسی لیے روزمرہ عام زندگی میں تو چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے ہر طالب علم چھوٹا عالم رہنمائی کرتا رہتا ہے جو بھی اس کی بس میں ہے
لیکن فتنہ جب کوئی رونما ہو جائے، کوئی نازلہ آ جائے، یعنی ہنگامی کوئی مصیبت رونما ہو جائے، اس موقع پر پوری امت کو فتنے سے بچانے، آفتوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ جن کو چنتا ہے وہی مسلائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں خلق قرآن کا فتنہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے پائے کے قریب کے علماء بھی فتنوں میں سنبھل نہیں سکے۔ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ نے امت کو کس کے ذریعے سے بچایا؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ تو آپ دیکھیں ایک شخص کے ذریعے انہوں نے کیا کہا، وہ کہتے تھے کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ اس وقت مضطر مجبور ہیں، آپ کے اوپر مطلب کوڑے برسائے جا رہے ہیں، حکومت کا ظلم و ستم سب کچھ، تو آپ تو مجبور کے لیے کلمے کے اوپر کہنا چاہتے تھے، تو آپ خلق قرآن کے لیے کیوں نہیں کہتے تھے؟ قرآن مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انہوں نے کیا کہا کہ پوری امت کی نگاہیں میری طرف لگی ہوئی ہے کہ احمد کیا بولتا ہے، احمد بھی اگر وہی بات بول دے گا کہ پوری امت گمراہی کے راستے پر چلے، اس لیے احمد یہ بات نہیں بول سکتا۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کی آیت، دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیث کی، احمد بن حنبل فوراً کا قائل ہو جائے، ورنہ ان کوڑوں سے کوئی فرق نہیں۔ تو یہ حالت تھی، اور اسی زمانے میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی کی وفات کی فوراً بعد مانین زکوٰۃ کا فتنہ، قبیلوں کی مرتد ہو جانے کا فتنہ، مدینے پر حملہ کرنے والوں کا فتنہ، کتنے فتنے تھے۔ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے امت کو بچایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ امت کو نازل حالات میں کون گائیڈ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں آ گئی کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فتنوں کی نزاکتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وہ فتنے ہیں جس کی وجہ سے نئے راستے نکلے ہیں، انہی فتنوں کی وجہ سے نئے راستے نکلے ہیں جو سلف صالحین کے راستے سے بھٹکے ہیں، اور ہمیں اگر اپنی راہ پر واپس آنا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچانا ہوگا، اور ان جو جدید راستے کھل چکے ہیں، آ چکے ہیں، ان کی حقیقت سے آگاہ ہونا ضروری ہے، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، نئی نسل گمراہی کا شکار نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان جدید مناہج کو اور اس کی حقیقت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم